باہر کسی ملک میں جا کے دیکھ لینا کہ تمہاری کیا اوقات ہے، تمہارے پاسپورٹ کی کیا اوقات ہے یا تمہاری کتنی ویلیو ہے. ٹھیک ہے، یہ میں بھی جب اپنے ایریے میں تھی، اپنے ملک میں تھی، مجھے لگتا تھا کہ یار ہمارے ملک سے بہتر کوئی نہیں ہے، ہمارے گورنمنٹ سے اچھا کچھ بھی نہیں ہے. جب میں باہر آئی اور بیسکلی ہم گلگت بلتستان کے، تو ہمیں فیس سے لوگ نہیں پہچانتے کہ ہم پاکستانی ہیں بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے، ہمیں فورنر سمجھتے ہیں، لیکن جیسے میں پاسپورٹ پکڑاتے ہیں ہم، وہ ہمارا گرین پاسپورٹ دیکھتے ساتھ ہی ان کی فیشل ایکسپریشن چینج ہو جاتی ہے. وہ اتنا نفرت کرتے ہیں ہم سے. باقی ملکوں کو تو چھوڑو، جو اسلامک کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہی ہم سے نفرت کرتی ہے. ہمیں کسی کنٹری کا ویزا نہیں ملتا. ٹھیک ہے، ایزیلی کسی بھی کنٹری کا ویزا نہیں ملتا ہے ہم پاکستانیوں کو اسپیشلی. یہاں تک کہ اندازہ لگا لو، انڈیا کو دیکھ لو، کتنے کنٹریز ہیں وہ بنا ویزا کے جا سکتے ہیں. تم لوگ کون سے کنٹری بنا ویزا کے جا سکتے ہو؟ ذرا بتا سکتے ہو مجھے؟ اپنے ملک میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، حلال حرام دیکھے بغیر کمائی کر کے، اپنے سے نچلے طبقے کو کمتر سمجھ کے خود کو بدماش سمجھتے ہو، اور خود کی اس جو بھی آپ لوگوں کی گند بلا ہے اس کو خوش ہوتے ہو تم لوگوں کی غنڈہ گردی اور تم لوگوں کی بدماشی یا تم لوگوں کی یہ امیری تب مانوں گی جب تم لوگ ملک سے باہر نکلو گے اور یہاں کے لوگوں سے بھی اتنے ہی بدماشی سے بات کرو اور اتنے ہی ان کے اوپر حاوی ہو جاؤ. تو تب مانوں گی کہ تم لوگ کتنے پانی میں ہو اور کتنے زمین پہ ہو. ٹھیک ہے، ہماری کرنسی کی حالت دیکھو کیا ہوئی ہے، ہمارے پاسپورٹ کی حالت دیکھو کہ کس رینکنگ پہ پاسپورٹ آ رہا ہے. مطلب ہمارے ملک کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور تم لوگ سٹل ایسے گندے گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہو جو کہ صرف اپنی کمائی کر رہی ہے، کسی اور کے لیے سوچتے ہی نہیں ہے. باہر کنٹری جانے سے پہلے 1000 بار ایئرپورٹ پہ سوچنا پڑتا کہ امیگریشن والے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے. میں گئی تھی ریسنٹلی سری لنکا، وہاں پہ صرف پاکستانیوں کو، ٹھیک ہے، میرے ساتھ اور بھی تھے، ہمارے پاسپورٹ دیکھتے ساتھ ہمیں سائڈ کر دیا، صرف پاکستانیوں کو، اور ان سے الگ سے کوشچنز ہو گئے. اور جب ہم واپس آ رہے تھے تو باقی سب کی چیکنگ ایسے نہیں ہوئے. ہمارے بزرگ حضرات جن کی داڑھی یہاں تک تھی، ان کو جیکٹ تک اتروا کے، ان کے ساکس تک اتروا کے ان کی چیکنگ کی گئی. کیونکہ ہمارا پاسپورٹ پاکستانی تھا. ایون ہم سے روڈ ہو گئے، جس کے بیس پہ میری وہاں پہ لڑائی بھی ہو گئی کہ ہمیں ملک کے بیس پہ جج نہ کیا جائے. تو تم لوگ کیا سمجھتے ہو خود کو؟ اتنی اوقات نہیں ہے تم لوگوں کی. دوسرے ملکوں کے لوگ ہمیں اپنی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتے، اور تم لوگ اپنے اس سستے گورنمنٹ پہ پتہ نہیں کس چیز کی فخر کر رہے ہو. اور اگر تھوڑی بہت شرم حیا ہو نا، تو نیپال کے ینگ جنریشن سے سیکھو. نیپال کی جینزی نے اپنے پورا کا پورا ملک کو، گورنمنٹ کو، سب کو چینج کر کے رکھ دیا، اور پازیٹیو وے میں چینج کر لیا. ہماری جینزی کیا کر رہی ہے؟ نشے میں، لڑکیوں میں، پارٹیوں میں، اور پھر باتیں کرا لو تو بڑی بڑی. اس اپنے نا کمفرٹ زون سے باہر نکل کے کسی ملک میں جاؤ اور یہی چیزیں وہاں کر کے دکھاؤ، پھر تم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تمہاری اصل حیثیت کیا ہے وہاں پہ. اور میری ویڈیوز پہ آگے بکواس کرنے سے تو مجھے کوئی گھنٹہ فرق نہیں پڑتا. اور میری ویڈیوز پہ کچھ ایسے لڑکے جو وہ آ کے اس طرح کے لال وغیرہ کمنٹس کرتے، جو ہر لڑکی کے ان باکس میں جا کے میسیجز کے علاوہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وتھ پروف میں بات کر رہی ہوں. یہ ان کا ایک ہی کام ہے، لڑکیوں کے ان باکس میں جاؤ، ان کو میسیجز کرو، ٹھیک ہے، اور پھر باتیں کرا لو. تو ملک کی گورنمنٹ بھی اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے خود کچھ پڑھ لکھ لو، دنیا سے نکل جاؤ، کہیں باہر نکلو، اپنی مائنڈ سیٹ کو کھولو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے ملک کی کیا حیثیت ہے، اور تمہاری کیا حیثیت ہے، اور تمہارے پاسپورٹ کی کیا حیثیت ہے. اور اسپیشلی میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کہوں گی جو اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہوں، ان سے میں اتنا کہوں گی کہ کس گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہو. تمہارے پاس تو اتنا بھی تمہاری ویلیو نہیں ہے کہ تم اپنے پرائم منسٹر چننے کے لیے تم ووٹ کر سکو. ٹھیک ہے، عمران خان وہ بندہ تھا جس نے تھوڑی بہت بھی تمہارے علاقے کے نام بڑھائی تھی. جاؤ نا ابھی کر کے دکھاؤ تمہاری ویلیو کیا ہے. تم اپنے پرائم منسٹر کو ہی نہیں چن سکتے، تم اپنے پرائم منسٹر کے لیے ووٹ ہی نہیں کر سکتے، اور تم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو.